کریں گے بابر اعظم کی فل سٹوری کے بارے میں۔ ان کا جب سب سے پہلے نام بنا تھا وہ 2021 میں بنا تھا، جب پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے شکست دیتی تھی۔ اس وجہ سے بابر اعظم اور رضوان کی اوپننگ کے بارے میں بہت اچھا کہا گیا تھا۔ بابر اور رضوان کی پہلے تو لوگ اوپننگ کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بابر اور رضوان کی اوپننگ کو پسند کیا گیا۔ بابر اعظم کا ایک نام بنا 2021 میں، جب انڈیا کو 10 وکٹوں سے شکست دی، اور پھر جب بابر اعظم نے 2017 میں چیمپئن ٹرافی کھیلی تو بابر اعظم بہت اچھی کور ڈرائیو مارتے ہوتے تھے، بابر اعظم بہت اچھی کھیلتے ہوتے تھے، کلاسک کھیلتے ہوتے تھے۔ پھر 2019 میں بابر اعظم کا ایک نام بنا نیوزی لینڈ کے خلاف، بابر اعظم نے بہت اچھی ایک نوک کھیلی تھی، بابر اعظم نے 100 سے پلس کیا تھا، اور پھر بابر اعظم نے کل ملا کے 2019 تک 3 سے 4 سینچری کر لی تھی اور نیو سینچری بھی کر لی تھی، اور پھر اس کے بعد بابر اعظم کو کپتان بنا دیا گیا 2020 میں۔ جب بابر اعظم کو 2020 میں کپتان بنا دیا گیا، ایز اے کپتان بابر اعظم نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ایک اننگ کھیلی تھی، اور وہ اننگ اس نے بہت اچھی کھیلی تھی۔ بابر اور رضوان نے اوپننگ کی تھی، یہاں سے ان دونوں کی اوپننگ اچھی ہو گئی تھی، اور ان دونوں کو بلیو ہو گیا تھا کہ ہم دونوں اچھی اوپننگ کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بابر اعظم کو وراٹ کوہلی سے بہت کمپیئر کیا جاتا تھا، بابر اعظم کو بہت وراٹ کوہلی سے کمپیئر کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تو کانفیکٹ میں بابر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے وراٹ کوہلی سے کمپیئر مت کرو، کیونکہ وراٹ کوہلی نے بہت سے ریکارڈ اچیو کیے ہوئے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ تو بابر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد لوگ وراٹ کوہلی کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے، پھر بابر اعظم نے یہ سب کچھ کہہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جیسے 2015 اور 2016 میں وراٹ کوہلی اپنی پیک پہ رہا تھا، T20 میں نمبر 1 پر، ODI میں نمبر 1 پر، ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 پر، اور پھر اس کے بعد وراٹ کوہلی کی بیڈ لک چلنی شروع ہو گئی تھی، اور اس کا فائدہ بابر اعظم نے اٹھایا۔ 2021 میں بابر اعظم نے ٹورنامنٹ کا سب سے زیادہ اور ہائیسٹ سکور بنایا، جس کی وجہ سے بابر اعظم کی ایک نئی فین فالوئنگ بن گئی، لیکن اس سے زیادہ پاکستان ورسز انڈیا میں جب پاکستان نے 10 وکٹوں سے زیادہ کھیلا تھا، مطلب کہ 10 وکٹوں سے انڈیا کو رہا تھا، تب بابر اعظم کی زیادہ فین فالوئنگ بن چکی تھی۔ جیسے 2015 میں 2016 اپنی پیک پر تھا، اس وجہ سے 2021 اور 2022 میں بابر اعظم بھی اپنی پیک پر تھا، اس وجہ سے بابر اعظم رن کرتا رہا اور وراٹ کوہلی تھوڑا لوز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بابر اعظم T20 رینکنگ میں نمبر 1 پر آگے، ODI رینکنگ میں نمبر 1 پر آگے، اور ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 3 پر آگے۔ وہ پاکستان کا پہلا ایسا بیٹسمین بنا جو تینوں فارمیٹ میں نمبر 1 پر رہا، مطلب کہ ٹاپ پوزیشنوں میں رہا، اسے پاکستان کا نمبر 1 بیٹسمین کہا گیا، اور اس وجہ سے بابر اعظم نے بہت سے ریکارڈ اچیو کیے، جیسے ہاشم املہ کا 3000 والا ریکارڈ بابر اعظم نے بریک کر دیا، وراٹ کوہلی کا 4000 والا ریکارڈ بابر اعظم نے بریک کر دیا، اور T20 میں رینکنگ میں مطلب کہ ٹاپ میں رن سب سے زیادہ بائی بابر اعظم، مطلب کہ ورلڈ میں سب سے زیادہ جس نے بھی ICC میں رن کیا ہے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کا یہ بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کے بہت سے ریکارڈ توڑ دیے، جیسے ایز اے کپتان ٹاپ پر رہنے والا ریکارڈ وہ بھی بابر اعظم نے توڑ دیا، جو MS دھونی کا تھا سب سے زیادہ اسکور ایز اے کپتان کے طور پر، بابر اعظم نے یہ بھی ریکارڈ توڑ دیا، اور بابر اعظم نے بہت سے ریکارڈ بنے، اور پھر بابر آہستہ آہستہ کر کے اپنی پیک پر آتا رہا، جس کی وجہ سے بابر اعظم پاکستان کا ایک نیا ستارہ بن چکا تھا۔ اس لیے بابر اعظم آہستہ آہستہ کر کے اپنی پیک پر آیا اور پاکستان کا نمبر 1 بیٹسمین بن چکا تھا، اور بابر اعظم کی فین فالوئنگ بہت بڑھ گئی تھی۔ اور ایک انٹرویو میں بابر اعظم کے والد نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بہت پسینوں سے کھیلتے ہوتے تھے، یہ مجھ سے جھوٹ بولتا تھا اور میں اس سے جھوٹ بولتا تھا، وہ کہتا کھانا کھا لیا۔